اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا موضوع ہے کہ پورا پاکستان جو ہے اس کے بارے میں میرے سے اتفاق کرے گا کہ ہمارے 75 سال گزرنے کے باوجود آج جو ہے ہم ترقی کی وہ منازل کیوں نہیں طے کر سکے جو کہ دیگر اقوام نے طے کی اس سے بھی کم عرصے کے اندر۔ اب اس کے اندر جس چیز کو میں خاص طور پہ اب ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں جو میں نے آبزرو کیا یا بہت سارے میں کہتا ہوں لاکھوں پاکستانی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے کسی نہ کسی طرح سے کمپلینٹ کرتے ہوئے شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ہمارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں، جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی پوسٹیں دی ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پر وہ فائز ہیں اور وہ اپنی اختیارات کو اگر صحیح طرح سے ایکٹیولی پرفارم کریں تو یقین کریں کہ ہماری ترقی کی رفتار جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی، ہم آگے کو ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میں اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مختلف جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کس طرح سے اگر اس طرح سے پرفارم کر لیں تو کارکردگی جو ہے وہ سونے پر سہاگا ہو جائے گی۔ جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، سب سہولیات دی ہیں، وہ اگر چاہیں تو کارکردگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں کہوں گا کہ پرفارم کریں آنیسٹلی اور ایکٹیولی۔ سب سے پہلے میں محکمہ جنگلات کی طرف آتا ہوں۔ جتنا پرانا محکمہ جنگلات ہے اگر ایکچولی دیکھا جائے کوئی کسی کی فیور یا انڈیو فیور کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی کے اگینسٹ کوئی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میری عادت ہے۔ میں حقیقت پسند ہوں اور حقیقت بیان کروں گا کہ محکمہ جنگلات جتنے عرصے سے قائم ہے، جتنے عرصے سے یہاں پر ملازم موجود ہیں، اعلیٰ افسر بھی ہیں، اس سے نیچے اور نیچے تک سارا عملہ موجود ہے، اگر یہ آنیسٹلی اور ایکٹیولی کام کرتا تو یقین کریں پورے پاکستان میں آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آتی، ویدر ایک دم چینج ہو جاتا۔ جب ہمارے پاس پلانٹیشن زیادہ ہوگی، درخت زیادہ ہوں گے، سبزہ زیادہ ہوگا تو قدرتی بات ہے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ ویدر چینج ہو جائے گا اگر ہم اس طرف آ جائیں تو خدارا محکمہ جنگلات کے جو افسران ہیں، جو بااختیار افسران ہیں، وہ اپنے نچلے عملے کو ایکٹیو کریں، دیکھیں، خود نکلیں۔ انہیں گورنمنٹ نے سرکاری گاڑیاں دی ہوئی ہیں، پیٹرول، ڈیزل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فیسلٹی موجود ہے، پھر ہم اپنی ڈیوٹی کو اگر پرفارم نہیں کرتے اس کا مطلب ہے ہم اپنے روزگار کو حلال نہیں کر رہے۔ تو خدارا آپ نکلیں، آپ دیکھیں، دنوں میں پاکستان سر دکھائی دے گا۔ درختوں کو بڑھنے میں، بڑا ہونے میں کوئی بہت طویل عرصہ نہیں چاہیے ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں بھی پودے لگاتے ہیں، میری ذاتی رائے کے مطابق ودن 1 year، ودن میکسیمم 2 years میں ایک پودا بہت بڑا، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی چھاؤں شروع ہو جاتی ہے، اس کے فوائد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد محکمہ جنگلات کے بعد چاہے محکمہ شکاریات والے ہیں وہ بھی اپنے فرائض کو پوری طرح پرفارم کریں۔ جس مقصد کے لیے یہ محکمہ بنا ہے خدارا یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بنا کہ آپ نے بٹیرے پکڑ لیے اور وہ پھر افسران کے گھر پہنچ گئے، آپ نے کوئی اور برڈ پکڑ لیا کسی کو شکار کرتے ہوئے تو وہ افسر اعلیٰ کے گھر پہنچ گئے اور سب کھا رہے ہیں۔ خدارا آپ نکلیں، آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ جتنا بھی شکار پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جو کہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے، قانونی طور پہ نہیں ہو رہا، اس کی روک تھام کے لیے یہ محکمہ بنا۔ تو
خدارا اس کو روکیے گا، یہ ملک کے فائدے میں جائے گا، ملک کی اکانومی کو مضبوط کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم اگر اسکول اور کالجز کی طرف آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ اسکولز، گورنمنٹ کالجز کی وہ پرفارمنس نہیں ہے، یونیورسٹی کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ہے یا پرائیویٹ کالجز یا پرائیویٹ اسکولز کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اداروں کے سربراہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف بیٹھے رہتے ہیں دفتر کے اندر، گپے لگا رہے ہیں، چائے پی لی، یہ کر لیا، سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھنے جاتے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی ایک پیریڈ آف ہوتا ہے اور نیکسٹ پیریڈ شروع ہوتا ہے، راؤنڈ تو لے لیں اسکول کا، کالج کا راؤنڈ تو لے لیں، دیکھیں پرفارمنس کیسی آتی ہے، پتہ لگے اساتذہ کو کہ ہمارے پر چیک اینڈ بیلنس ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اساتذہ کو لیے تو خاص طور پہ میں کہتا ہوں سب محکمے کے لوگوں کے لیے کہ وہ یہ نہ دیکھا کریں کہ ہمارے سربراہان ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم پرفارم کریں گے، نہیں دیکھیں گے تو پھر آرام سے کمرے میں بیٹھیں گے۔ ایک ایسی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ آسمان پر اوپر سب کچھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ اس سے ڈریں، اس کا خوف اپنے دل میں لائیں اور اپنی پرفارمنس کو 100% یقینی بنائیں۔ پھر ہمارے پاس پولیس کا محکمہ ہے، بڑے بڑے ماشاءاللہ افسر ہیں اور بڑے جید قسم کے افسر ہیں، بڑے جسے کہیں کہ جس کا نام سن کر لوگ گھبراتے ہیں، ایسے افسر ہمارے پاس پولیس کے محکمے میں موجود ہیں۔ وہ خدارا باہر نکلیں، پرفارمنس دیکھیں، اپنے ماتحتوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا عوام کو تنگ کر رہے ہیں، اور جن کے خلاف کمپلینٹس آئیں 100% اگر آپ ان کو سزائیں دینا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ یہ معاشرہ سدھرتا ہوا، بہتر ہوتا ہوا ہمیں 100% جلد از جلد دکھائی دینے لگے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر بہت سارے محکمہ جات جو ہے وہ موجود ہے، چاہے وہ انکم ٹیکس کا محکمہ ہے، چاہے وہ ایکسائز کا محکمہ ہے، چاہے پاکستان ریلوے ہے، چاہے وہ PIA ہے، جتنے بھی ہمارے پاس دیگر محکمے ہیں، ریلوے کا محکمہ میں نے بتایا، جیسے اگر تمام افسران آنیسٹلی اور ایکٹیولی پرفارمنس اپنی دینے لگ جائیں تو یقین کریں یہ سست اور کاہل لوگ جو کہ ان محکموں کے بدنامی کا سبب بنے ہوئے، انہی کی وجہ سے محکمہ بدنام ہوتا ہے۔ سارے لوگ نکمے نہیں ہوتے، سارے جو ہے ہڈ حرام نہیں ہوتے، سب جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ ان کا رزق حلال نہ ہو، سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رزق حلال کریں تاکہ ہمارے بچوں کی پرفارمنس بھی اچھی ہو۔ یہ یقین کر لیں جب رزق حلال ہوتا ہے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت اچھا اسٹڈی کے اندر پرفارم کرتے ہیں، اپنی لائف میں اچھے بچے بنتے ہیں، ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ان کو نہیں خالص رزق نہیں دے رہے، اس میں مکس ملاوٹ کر رہے ہیں، تو پھر ادھر سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا کسی نہ کسی شکل میں دیتا ہے، اور پھر وہ انسان سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو میری تمام پاکستان سے اپیل ہے، تمام افسران سے، جو بھی محکمے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، خدارا اٹھیں، ایکٹیو ہو جائیں، نکلیں، اپنے دفاتر سے باہر نکلیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ نکلیں گے تو کیوں نہیں کام ہوگا۔ ابھی کوئی 5-7 سال پہلے، آئی تھنک مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، ملتان میں DCO صاحب نسیم صادق صاحب آئے۔ یقین کریں آج تک ملتان والے وہ جہاں بھی ہیں میں انہیں سلیوٹ کرتا ہوں نسیم صادق صاحب کو، کہ انہوں نے وہ کام کیا جو پچھلے 60-65 سال میں نہیں ہوا تھا ملتان کے اندر، جو انہوں نے صفائی کی، جو ناجائز تجاوزات، ناجائز دکانیں، سو آج ملتان کا جو نقشہ بدلا ہوا نظر آتا ہے، ملتان کا گھنٹے گھر کی جو خوبصورتی نظر آتی ہے، جو سڑکیں چوڑی ہو گئی ہیں، جو آپ پاک گیٹ کی طرف چلے جائیں، وہ والے کاروبار جو ناجائز جگہ پہ تھے سارے کے سارے انہوں نے ختم کیے۔ یہ میں نے 1-2 ایگزامپلس دی ہیں،
ملتان میں بہت زیادہ تبدیلی، ویزیبل چینج نظر آئے. اگر وہ اپنی اختیارات کو اسی طرح سے جس طرح انہوں نے استعمال کیا، اگر باقی ہمارے سب ڈی سی اوز وغیرہ یہی کریں، یقین کریں، نقشہ ہر شہر کا بدل سکتا ہے، ہر شہر میں امن ہو سکتا ہے، ہر شہر میں سکون ہو سکتا ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں پر بھی تھوڑا سا ایک بات اور کرتا چلوں کہ ایک محکمہ ہمارے پاس ایسا ہے جو کہ قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو اپنی گاڑیوں پر نکلتا ہے کہ ہم نے پرائس کنٹرول کرنی. خدا را آپ وزٹ تو کریں، آپ دیکھیں تو صحیح. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ گوشت والے ہمیں کس بھاؤ گوشت دے رہے ہیں. جو ریٹ سرکاری ہے اس پر کون دے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے رہا. چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ مٹن ہو، چاہے وہ بیف ہو. خدا را یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ایک دکان پر جاتے ہیں کسی چیز کا کوئی ریٹ ہوتا ہے، دوسری دکان پر جاتے ہیں اس کا کوئی اور ریٹ ہوتا ہے. یہ جتنے بھی کریانہ سٹور، جنرل سٹور، یہ سارے کے سارے ہیں، ان کو جن کے پاس اختیارات ہیں، جو مجسٹریٹ ہیں، جو گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں، خدا را وہ نکلیں اور ایک لائن بنا لیں، ایک شیڈول بنا لیں کہ آج اس حصے میں جانا ہے، کل اس حصے، پرسوں. پورے ہفتے آپ وزٹ تو کریں، آپ روزانہ گھومیں پھریں تو صحیح، آپ ان پہ نظر تو رکھیں. یہ کیسے نہیں پرائس کنٹرول ہوتی جب انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آج انہوں نے اگر وہ چیز 100 کی دی ہے، 15 دن کے بعد وہ کہتے ہیں جی 120 کی ہے. ہم چپ ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے وہ چیز لے لیتے ہیں. ایک تو ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ اس چیز کی شکایت، ہمارے ٹی وی پر باقی ہر چیز چلتی ہے، میں کہتا ہوں یہ نمبر چلنے چاہیے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ نمبر ہے، اس شکایت کے لیے آپ اس نمبر پہ کال کریں، اس شکایت کے لیے آپ اس نمبر پہ کال کریں. جو بھی محکمہ ہے ہر کوئی اپنا ایک شیڈول بنا لے اور سب محکموں کے نام بھی آئیں. یہ کروڑوں روپے کی ایڈورٹائز فضول قسم کی چل رہی ہوتی ہے، یہ والی چلائیں جس سے عوام کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، عوام لنک کر سکے. اب سب کے پاس وہ زمانہ نہیں ہے کہ ٹیلی فون کی فیسلٹیز نہیں ہے، یہ تو اب آپ کے سامنے ہے. ایک گھر میں 10 فون، 8 فون، 6 4 موبائلز ہیں، ہر کوئی کمپلین کرے گا. لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں. تو ہمیں یہ والی ایڈورٹائز چلانی چاہیے کہ جی یہ محکمہ ہے، اگر کہیں سے آپ درخت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس محکمہ کو اس نمبر پر کمپلین کریں. کوئی پورے پاکستان، ہر صوبے کے اگر الگ الگ ہیں تو ہر صوبے کا الگ الگ آپ دے دیں. جیسے بھی آپ سہولت سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ فیسیلیٹیٹ ہم نے کرنا ہے اور وہ ہمیں کمپلینٹ پہنچائیں. خاص طور پر یہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں اس کے اوپر تو پتہ ہی نہیں لگتا. جس دکاندار کے پاس جاتے ہیں اس کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، 2 4 5 روپے بڑھا ہوا ہو اور پتہ نہیں بھی کس بات سے بڑھ رہا ہے، تو سمجھ نہیں آتی ہمیں. تو آپ تمام لوگوں سے میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ خدا را اس پاکستانی قوم کو فیسیلیٹیٹ کریں، دعائیں لیں اور اس پاکستان کی ترقی کے لیے پلیز کام کریں. تھینک یو ویری مچ. والسلام.